تو آئیے ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو عملاً سیکھنا بھی ہے، اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، اور ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت جس کا ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے محب ہیں، حضور علیہ السلام کے ہم عاشق ہیں، تو اس عشق کا اور اس محبت کا بھی تقاضا یہی ہے۔ ہماری محبت صرف ہماری زبان کی نوک تک نہ رہے، صرف ہماری پگڑی تک ہی ہماری محبت محدود نہ ہو جائے، یا ہمارے نعروں تک ہماری محبت محدود نہ ہو جائے، ہماری محبت ہمارے رویوں میں بھی اترے، ہمارے طرز زندگی میں بھی محسوس کیا جائے کہ یہ حضور کا خادم ہے، حضور کا نوکر ہے، حضور کا غلام ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم محب رسول ہیں۔ فرمایا کرتے تھے تمہیں بتانے کی نوبت نہ آئے اور کسی کو پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، تمہاری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ حضور کے غلام ہو، لیکن جب کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی پتہ چلے کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ یہ نہیں کہ تم دور سے تو دکھائی دو کہ یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے، لیکن جب کسی کے نیڑے لگو، کوئی تم سے رشتہ داری کر کے دیکھے، کوئی کاروبار کر کے دیکھے، تمہاری ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھ لے، تمہیں قرض دے کے دیکھ لے، پھر وہ پریشان ہو جائے کہ یہ اوپر سے تو اچھا مسلمان لگ رہا تھا، لیکن نیڑے ہو کے دیکھا تو یہ کچھ اور نکلا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ نہیں، جب کوئی تمہیں دور سے دیکھے تو اسے لگے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، اور جب کوئی تمہارے نیڑے ہو تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے لگ جائے۔ کہ حضور علیہ السلام کے عاشق، حضور علیہ السلام کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے رویے بتائیں، ہمارے کردار سے خوشبو آئے، ہمارے طرز زندگی کی مہک سے لوگ مست ہو جائیں کہ واقعہ حضور کے غلام اور حضور کے عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو عملی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غلامی کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمیں سیکھنی بھی ہوگی اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہوگا۔ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی بتائے کہ یہ ان کا نوکر، ان کی دہلیز کا گداگر ہے۔ ہمارے بزرگ، ان کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور جب وہ بصرے آتے ہیں تو کوئی مناظرے کے لیے عیسائی کھڑا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا امام آ تو لے، ایسے سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ جو ہی امام محمد تشریف لائے، چمکتی ہوئی روشن پیشانی، نورانی چہرہ، اور حضور کی سنت کا عکس امام محمد علیہ رحمہ جو ہی تشریف فرما ہوئے، اور وہ جو مناظرہ کرنے کے لیے کھڑا تھا، اس کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور تم کلمہ پڑھنے لگے۔ تو اس عیسائی پادری نے کہا جب میں نے مسلمانوں کے امام کو دیکھا، ان کی چمکتی روشن پیشانی کو دیکھا اور ان کے چہرے پہ میری نظر پڑی، تو برجستہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے کردار نے دین پھیلایا تھا۔ ہمارے صوفیاء یہاں آئے اور دین پھیلا، ان کے کردار نے پھیلایا تھا۔ جتنی تقریریں میں کر رہا ہوں اتنی داتا صاحب نے تو نہیں کی تھی، اتنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو نہیں کی تھی۔ وہ تو جہاں سے گزرتے گئے کردار کی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ آپ سنتے نا، یہاں صوفیاء آئے تھے، یہاں تاجر آئے تھے، اور ان کو دیکھ کر یہاں کفر کا معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ بتوں کو پوجنے والے، جانوروں کو پوجنے والے، حشرات الارض کو پوجنے والے، یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے یہ جو کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا تھا، یہ بھی معبود تھا۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادو اور پتھر کے اصنام اور لکڑی کے وثن پوجنے والے، ان لوگوں کے کردار سے بدل گئے۔ جو تاجر آئے تھے، جو مختلف جگہوں سے صوفی آئے تھے، علماء آئے تھے، ہمارے حکمران آئے تھے، میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ
کہ وہ لوگ آئے تھے اور یہ معاشرہ بدل گیا اور ایمان کا نور پھیلنے لگا. اب ہمارے کتنے بھائی بیٹے بیرون ملک گئے ہیں، کفر کے معاشروں میں رہتے ہیں. عرب دنیا کے اور ہماری عجمی دنیا کے مسلمان ممالک کے کتنے لوگ، کتنے صوفیاء کی اولاد، کتنے پیروں کے صاحبزادے، کتنے علماء کے بیٹے، اور کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر مختلف ممالک کے اندر ہیں. تو ان کو بھی بدل جانا چاہیے تھا. جس طرح وہ تاجر آئے تھے اور ہم بدل گئے تھے، ہمارے ابا و اجداد بدلے تھے، تو ان کو بھی بدلنا چاہیے. لیکن الٹا کیا ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی ہمیں حل بتاؤ اس اولاد کو مسلمان کیسے رکھیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو گئے ہیں انہوں نے کسی کو مسلمان کیا کرنا ہے. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ان کو اسلام پہ قائم کیسے رکھا جائے. تو یار گوشت پوست کے بنے ہوئے وہ بھی تو انسان تھے جو تاجر یہاں آئے تھے، وہ بھی تو کمانے یہاں آئے تھے، کمائی کرنے آئے تھے. لیکن انہوں نے جو کمائی کی وہ یہ بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے جو کمائی کی کفر کے معاشرے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا. اور ہمارے جو تبلیغ بھی کرنے گئے ہیں، ہمارے جو وہاں جو ہے وہ تجارت کرنے گئے ہیں، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے اپنی اولادیں نہیں سنبھالی جا رہی. تو یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے. اس لیے کہ وہ پریکٹیکل مسلمان تھے، عملی طور پہ مسلمان تھے. وہ صرف زبان کی نوک سے مسلمان نہیں تھے، ان کے رویوں سے، ان کے طرز زندگی سے اسلام کا نور جھلکتا تھا. پھر وہ جدھر سے گزرتے گئے وہ خوشبو بانٹتے گئے. انہوں نے باقاعدہ کوئی مجلسیں قائم کر کے لوگوں کو متاثر نہیں کیا. انہوں نے کاروبار میں سچ بولا تو لوگوں نے کہا کہ جس شخص نے اس کو سچ سکھایا اس کا نام پوچھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا نام پوچھنا ہے تو درود پڑھو، ہم نام محمد بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ہمارے رویے لوگوں کے اسلام کے راستے کے اندر رکاوٹ بن گئے. ایک انڈین رائٹر ہے سوامی لکشمن پرساد، اس نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند. کوئی بہت ضخیم کتاب نہیں ہے، وہ 250-300 صفحات پر مشتمل ہو گیا. میٹرک کے زمانے میں وہ کتاب اتنے شوق سے پڑھی کہ ایک ہندو نے لکھی ہے، پھر 2 بار پڑھی، پھر 3 مرتبہ پڑھی وہ کتاب. تو بڑی خوبصورت کتاب لکھی. تو کسی نے سوامی سے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ اس کو پڑھ کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اس کا جو جواب سنیے، وہ کتنا آنکھیں کھول دینے والا ہے. ہمارے روڈ پہ ایک گاڑی چلتی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ. اگر نہ سمجھے تو موج ہے، لیکن اگر سمجھے تو یہ نیندیں اچاٹ کر دے جملہ. تو اس سے پوچھا گیا کہ تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سید کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں بھی یہ جذبہ جاگا کہ اس پیغمبر پر ایمان کیوں نہ لے آؤں جس کی سیرت اتنی تابناک اور روشن ہے. لیکن جب دور موجود کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں. ہمارا وجود لوگوں کے ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن گیا، اور ہمارے اسلاف کا وجود کفر کے اندھیرے دور کرنے کا ذریعہ بنا. اس لیے ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہوگا. ہم دنیا کو کیسے مسخر کر سکتے ہیں، دنیا کی کیسے تسخیر کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے وجود کو بھی مسخر نہیں کر سکتے، اپنی خواہشات پہ قابو نہیں ڈال سکتے، اپنی آرزوؤں پر ابھی کنٹرول نہیں کر سکتے. جب تک ہم ان کی محبت کے سانچے میں نہیں ڈھل جاتے. میرے حضور قبلہ عالم شیخ مربی نے کہا تھا یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. تو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت پیرائے میں دیکھ سکتے ہیں. تو سیرت النبی کا عنوان ہو یا اسوہ رسول کا یا عشق رسول کا یا محبت رسول کا یا کوئی بھی عنوان ہو، تو یہ صرف معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہمارے عمل کے لیے ہوتا ہے. یہ سمیع تلذذ کے لیے نہیں ہوتا کہ کانوں کی لذت اس سے حاصل کر لیں، بلکہ اس ہمیں سیکھنے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم کس طرح زندگی گزارتے تھے، اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، جس طرح شب و روز بسر کیے ہیں، تو ہمیں اس پر اپنی زندگی کو لانا ہوگا. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بخیل نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. پھر تیسرا سوال حضور علیہ السلام سے کیا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. میں اور آپ دیکھیں کیا مومن بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں؟
ہم مومن بھی ہیں اور خائن بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور مکار بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور دوسرے کو دجل و فریب بھی دے رہے ہیں۔ اگر یہ ابو جہل کو راز معلوم ہو جاتا کہ اسلام بھی چل جائے گا اور جھوٹ مکر فریب دجل تلبیس جھوٹی سرداری کا بت بھی قائم رہے گا، تو اس کو کیا ضرورت ہے ٹکر لینے کی؟ وہ اسلام بھی قبول کر لیتا اور زندگی بھی اپنی خواہش کے مطابق گزارتا رہتا۔ لیکن اسے پتہ تھا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے طریقہ حیات کے مطابق اب زندگی کو ڈھالنا ہوگا، پھر اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی آرزوؤں کو تمناؤں کو ترک کرنا پڑے گا۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہواں جے میں ہوں، پھر اپنا وجود تو اس کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہم ان پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا نام بھی ادب سے چوم رہے ہیں، عقیدت سے نعرے بھی لگا رہے ہیں، لیکن زندگی میں، رویوں میں، کاروبار میں، انداز معاشرت میں ہم اپنی ساری مرضی کر رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں چلے گا، یہ ہم ان سے دھوکہ نہیں، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ ہمارے رویوں میں اتر آئے۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم خیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اقبال کہتے ہیں پھر اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کر اگر ان کے طرز زندگی کو تو اختیار کرنا نہیں جانتا ہے۔ جو سیرت کا عنوان یہی ہے کہ ہم ان کے لائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو جھوٹ ہمارے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہے۔ ہمارا تاجر کہتا ہے اگر جھوٹ نہیں بولتے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، آپ کا ہی نہیں بکتا۔ ان کی ماں نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، وہ نہیں بول رہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن ہم ان کا ادب بچا لاتے ہیں، ان کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، لیکن ان کی یہ بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس سے دھوکہ کر رہے ہیں، ان سے نہیں، اپنے آپ سے کر رہے ہیں۔ تو مومن کی زندگی سچائی کے ساتھ جڑی، ہمارا معاشرہ سچ سے بالکل عاری ہو گیا۔ ابھی میں کہیں کہہ رہا تھا کہ حدیث پاک میں جو آیا کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں محسوس کر پاتے، لیکن اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ اب گھر کے اندر باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بہو شوہر جو ہے وہ ساس سے اور ساس بہو سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، سب ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہاں اس گھر سے تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے کتنی دور جا چکے ہیں، گھر میں برکت کیسے ہو گئی۔ اب ہم نے کہا کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی، ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل کا تو کاروبار ہی ہے، وہ تو بیٹھے اسی لیے، تو وہ تو آتے ہی کہے گا کہ تو وقت پہ آگے، اگر نہ آتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے، اور جو رہی صحیح کوئی چیزیں وہ بھی نہیں رہنی تھی، تو پھر ہر اتوار کو اس کے ڈیرے پہ پھیرا لگانا پڑتا ہے۔ اللہ کا در چھوڑا اور در در کی رسوائی مقدر بن گئی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے گھر سے رحمتوں کے فرشتے روٹ گئے۔ ہم نے سمجھا کسی نے جادو کر دیا، کالا کر دیا۔ یہ سیاہی تو تم نے پھیری ہے اپنے گھر کی دہلیز پر، اپنے آنگن میں، اپنے صحن میں، اپنے گھر میں، دیواروں پر، گلیوں بازاروں میں، اطراف میں تم نے سیاہی جھوٹ کی پھیر دی ہے، اور رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے ہیں۔ تو زندگی سچ کے ساتھ جوڑو، سچ ہی خیر ہے، سچ ہی طمانینت قلب کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ بول کے اگر وقتی طور پہ کوئی فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اندر کی بے چینی نہیں جاتی۔ سچ بول کے کوئی نقصان بھی اٹھا لیتے ہو تو پھر بھی اندر کا اطمینان آپ کو ایک عجیب نور دے گا۔ وہ بے چینی، وہ بے قراری جو آپ کو جو نقصان پہنچا ہے، تو وہ نقصان جو ہے وہ اس کا مداوع ہو جائے گا، لیکن جو دل کا قرار اور دل کی تسکین ہے وہ زندگی کے اندر نور اور روشنی بھر دے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ تو سچ کو اپنے ساتھ جوڑ لینے سے، تو یہ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت کا جلی عنوان ہے